بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے مکان میں تھے۔ ادھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ رضی اللہ عنہ میں گفتگو ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کون تیار کرے گا۔ مدینہ میں بغلی اور مکہ میں صندوق والی قبریں کھودی جاتی تھیں، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغلی قبر پسند فرماتے تھے۔ مسلمانوں میں دو شخص قبریں کھودتے تھے، مہاجروں میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور انصار میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ صندوق اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ لحد والی قبر بناتے تھے۔ دونوں کے پاس آدمی بھیجا گیا اور یہ بات طے پائی کہ جو پہلے پہنچے گا وہ قبر کھودنے کا شرف حاصل کرے گا۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی بغلی کی تھی، بہت سے مسلمان دعا کر رہے تھے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پہلے پہنچے۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پہنچ گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بغلی قبر کھودنے کا اعزاز پا لیا، اور یوں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا بھی پوری ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی سکونت ترک کر دی تھی اور شام چلے گئے تھے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بھی انہی غمزدوں میں داخل تھے، لیکن جب زیادہ پریشانی بڑھتی تو آستانہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ کرتے اور مہینوں کا سفر طے کر کے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر پر حاضر ہوتے اور قلب و جگر کو سکون پہنچاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عہد خلافت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے شام میں گزارا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کا بیشتر حصہ بھی وہیں بسر ہوا۔ البتہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی وفات سے کچھ روز پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف فرماتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ان کی ذات پر جو اعتماد اور ان کی منزلت کا جو خیال تھا، وہ اس سے ظاہر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 آدمیوں کو خلافت کے لیے نامزد فرمایا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا، آپ لوگوں کے سبب سے خدا نے اسلام کو عزت دی۔ آپ انصار کے 50 آدمی لے کر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پر متعین رہیں تا وقت کہ یہ کوئی خلیفہ نامزد کر لیں۔ جہاد پر انتقال اور 7 دن بعد تدفین۔ ایک دن آپ رضی اللہ عنہ سورہ برات تلاوت فرما رہے تھے جب اس آیت انفروا خفافہ پر پہنچے، ولولہ جہاد تازہ ہوا۔ گھر والوں سے کہا کہ خدا نے بوڑھے اور جوان پر جہاد فرض کیا، میں پھر جہاد پر جانا چاہتا ہوں، میرے سفر کا انتظام کر دو۔ یہ 2 مرتبہ کہا۔ بڑھاپے کے علاوہ روزہ رکھتے رکھتے بھی بہت نحیف ہو گئے تھے۔ گھر والوں نے کہا، خدا آپ پر رحم فرمائے، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام غزوات میں شریک ہو چکے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں برابر جہاد کیا، اب بھی جہاد کی حرص باقی ہے۔ آپ گھر بیٹھیے، ہم لوگ آپ کی طرف سے جہاد میں جائیں گے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بھلا رکنے والے کب تھے؟ شہادت کا شوق ان کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ بولے، جو میں کہتا ہوں اس کی تعمیل کرو۔ گھر والوں نے چاروں ناچار سامان سفر درست کیا اور یہ 70 برس کا بوڑھا مجاہد خدا کا نام لے کر چل پڑا۔ غزوہ بحری کے لیے اسلامی بیڑا روانہ ہونے والا تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جہاز پر سوار ہوئے اور غزوے کے منتظر تھے کہ ساعت مقررہ آ پہنچی اور ان کی روح عالم قدس کی جانب پرواز کر گئی۔ بحری سفر تھا، زمین کہیں نظر نہ آتی تھی، ہوا کے جھونکے جہاز کو غیر معلوم سمت میں لیے جا رہے تھے۔ اس مجاہد کی لاش جہاز کے تختے پر رکھی رہی۔ آخر 7ویں روز جہاز خشکی پر پہنچا۔ اس وقت لوگوں نے لاش کو وہاں ایک جزیرہ میں دفن کیا۔ اس وقت تک لاش معینہ صحیح و سالم اور تر و تازہ تھی۔ میری ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔